PFUJ के साबिक सदर अजीज मुख्तियार साहब की 7वीं बरसी है। फिर हमारे यूनियन के बड़े एक्टिव अहदेदार फरीद उनकी डेथ हुई थी अब दूसरी बरसी। अभी अतीक साहब की डेथ हुई है। फिर उसके बाद अतीक खान साहब की हुई है और दूसरी जो जुबैर साहब हैं वो उसके वाले साहब की डेथ हुई है। स्वाति मुस्तफा अभी तारिक अजीज साहब के भी तो लोग कटे तो ये क्योंकि और भी प्रोसेस में आ गया तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब भारत अजीज साहब हमारे सीनियर हैं और पुराने यूनियन से भी वाबस्ता है और जनाब फैसल फारूक साहब वो भी हमारे अहदेदार रहे हैं तंजीम के भी और प्रेस क्लब के साबिक सदर भी हैं। यहाँ सारे दोस्त तशरीफ लाए हैं तो मैं मोदी सचिव बेग साहब भी तशरीफ लाए हुए आए हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि मोदी साहब से ही शुरू की जाए बात, फिर जिन्होंने बात करनी है अपने 2-2, 4-4, 5 मिनट मुझे इज्तिमाई तौर पर गुफ्तगू करें ताकि किसी को ये ना हो कि मुझे मौका नहीं मिला। तो भाई नाम आपकी बहुत बेइज्जती थी और हमारा लाला था वो भी सऊद साहब ने कराया। दोनों हमारे लिए तो बड़े रहनुमा शख्सियात थे। तो सऊद साहब ने तारीफ कराया कि भाई ये इदरीस मुख्तियार साहब अंग्रेजी और उर्दू दोनों के बड़े ज़बरदस्त साहब। उस वक्त तक अभी यूनियन में बहुत ज़्यादा ना हमें एक्टिव थे तो ना उनसे हमारी शनासाई थी कि बाद में खैर बहुत अच्छी उनसे ताल्लुक़ रहा प्रोफेशनली भी और यूनियन के मामला से। तो हमेशा उन्होंने बड़ा शफकत फरमाई और बड़ा हुआ, बहुत एक्टिव आदमी थे और APP में थे। उन्होंने वहाँ पर बड़ा काम किया और यहाँ पे यूनियन को हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी उन्होंने मदद की और एक्टिवली काम किया। तो अभी मुझे पता चला कि हम आपको बैठे हैं और उसके बारे में बात करेंगे। दुआ में तो शुरू करते हैं। तो बस मुझे तो यही कहना साथिया कमाल साहबा जो है हमारे फंक्शन में आती जाती हैं, बड़ी पार्टिसिपेशन भी करती हैं और कोई तकरीब भी नहीं करती है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज के फंक्शन में अपनी मौजूदगी का यकीनी बनाया। तो आपसे ज़्यादा करने के बाद बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इकराम। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमेशा की तरह पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर का कि हम सबको मौका देती है कि हमारे जो साथी यहाँ से चले गए हैं हम उनको चले इसी बहाने में बैठ के याद करते हैं। साबिक सदर PFUJ इदरीस मुख्तियार साहब से तकरीबन 11 बरस कबल मेरी मुलाकात हुई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2015 या 14 में। एक सेमिनार था 25 दिसंबर को, कायदे आज़म एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया। तो मैं भी वहाँ पे पैनलिस्ट थी और वहाँ पर मुझे कुछ शिकायत थी उस्तादों से। तो मैंने वहाँ पर तकाजा किया। उस वक्त वाइस चांसलर डॉक्टर नज़ीर सानी थे। तो मैंने कहा कि ख़वातीन जो हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके ओपन यूनिवर्सिटी के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उनका हरासमेंट सेल और इस तरह होना चाहिए। शायद मैं बोलने में इतनी एग्रेसिवनेस थी कि उनको इदरीस मुख्तियार साहब ने बड़ा उसको नोट किया, महसूस किया। और उसके कुछ दिनों बाद जब नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन हुए तो वो मुझे पार्किंग में सिगरेट पीते हुए मिल गए। तो उन्होंने मुझे देखा, पहचाना, खड़े हुए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस उम्र में हम भी इसी तरह जोशीले थे। तो मुझे एक तो वो बड़ा अच्छा लगा कि इतने सीनियर साथी और उनको मैं याद रही हूँ और 8-10 दिन पहले जब मैं उनको मिली हूँ तो वो मुझे उनकी बात इस तरह से याद रही। फिर मैं काफ़ी अपने ऊपर भी काम करती थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए और जिस तरह वो बात कर रहे थे इदरीस मुख्तियार साहब। कुछ दिनों पहले मैंने ये पढ़ा, मेरे 10 साल पहले कि उनके बेटे भी किसी इदारे में प्रोड्यूसर थे, उनकी भी वफात हुई। समा अच्छा। तो वो थोड़ा सा इस तरह से फील हुआ। काफ़ी लोगों ने फिर इनके ऊपर भी उन्हीं दिनों लिखा। अच्छा, दूसरा जो ज़रार फरीद हैं वो तो हमारे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में कैमरा पर्सन थे, काम करते थे, बड़े मेहनती थे।
ان کو ہمیشہ جب بھی دیکھا ہے تو APP میں کیمرہ جو تھا، کیمرہ اور اس کا جو ٹرائیپوڈ وہ ہمیشہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے زراعت فرید بھاگا ہوا جا رہا ہے نا. تو اس نے کچھ عرصہ قبل جب ادھر الیکشن ہوئے تھے تو وہ الیکٹ بھی ہوئے تھے، میں جوائنٹ سیکرٹری، اچھا فائنانس سیکرٹری ہوئے تھے. ابھی اسی کی خوشیاں جاری تھیں اور نیز یہ کہ جولائی کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں ان کی سالگرہ ہے. 4 جولائی یا 3 جولائی ان کی ہے، آج 2 جولائی ہے. تو پھر وہ سالگرہ بھی وہاں پر APP میں اپنی دھوم دھام سے اس طرح سے مناتے تھے اور پھر پریس کلب میں بھی اس طرح مناتے تھے. اور وہ بندہ ایسا تھا کہ سب کو جوڑ کے رکھتا تھا، جو بھی ہو اسے دیکھ کے کھڑے ہو جانا، سر جھکا کے ملنا. بالکل یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی تعصب ہو یا کسی قسم کی کوئی تفریق ہو، بالکل ایسا نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ. تو ان کی جو ناگہانی موت ہوئی اس سے ہمیں بہت دکھ ہوا. ان کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، 45 یا اتنے ہوں گے زراعت فرید صاحب. تو اس کا ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ ایک دن پہلے ہی وہ دفتر میں جس طرح سے عام روٹین میں آئے، کام کر کے گئے. تو کہیں یہ بھی ہم سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ دیکھو ہم لوگ سب اپنے کاموں میں اتنے جٹ جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم خود کو وقت نہیں دیتے. دوسرا پھر وہاں پر مجھے تھوڑا سا یہ بھی آ جاتا ہے، میں خان صاحب سے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہم جو یونینز ہیں تو یونینز کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے یونٹی اور اکٹھے ہونا. تو ہم اپنے ساتھیوں کا کیا اس طرح سے پتہ کرتے ہیں، جس طرح محمد زبیر بلوچ یہاں سے بیمار ہوئے، کینسر ہوا اور پھر وہ کوئٹہ چلے گئے اور پھر ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی. تو کہیں پر ہماری اور کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح طارق پارسی صاحب جو تھے انہوں نے ایک بہت لمبا عرصہ گزارا اور محترم حاجی نواز رضا صاحب نے ان کا بھی ایک بہت بڑا اس طرح سے تعزیتی ریفرنس پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ وہاں پر انہوں نے کیا تھا. تو وہ جب آخری دنوں میں تھے آئسولیشن کا شکار تھے طارق پارسی صاحب، اور وہ سب سے فون کر کے صرف اتنا مانگتے تھے کہ کوئی ان سے تھوڑی سی بات کر لے. انہیں یہ فیل ہوتا تھا کہ میں اب لاہور شفٹ ہو گیا ہوں تو کہیں میں اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. وہ کسی سے بھی تھوڑا ٹائم مل جاتا تھا فون پہ تو وہ اس سے بڑی خوشی محسوس کرتے تھے، انہیں طمانینت ہوتی تھی. تو یہ وقت جو ہے ہم سب پہ اس طرح سے آنا ہے جب ہم کلب کو بھی دوسرا گھر کہتے ہیں، لیکن یہ سوچنے والی اپنے ساتھیوں کا اس طرح سے پتہ رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی جو مجھے علم ہے اس بارے میں احمد میر صاحب کیا وہ میں بھی بتا سکوں گا، آپ کو نہیں بتا. یہ بتا سکیں گے یا تھوڑا سا مجھے یہاں آتے ہوئے یا وہ میڈیا سینٹر میں آتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ نواز رضا صاحب جو لوگ موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کے ساتھ تو تعلق رکھتے ہیں. یہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ توڑتے نہیں ہیں، انہیں یاد رکھتے ہیں اس وقت پہ. تو مجھے انہوں نے اس عمر کے اس حصے میں جہاں ان کے چلنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، انہوں نے بڑا متاثر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کے ساتھی، ان کے دوست، ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، اس طرح کا اکٹھ کر کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کی باتوں کو یاد رکھنا، انہیں یاد رکھنا، جونیئرز تک پہنچانا، یہ بڑی بات ہے. ادریس بختیار ایک انڈسٹری تھے، ان سے لوگوں نے سیکھا، ان سے جانا. آج ان کے بیٹے یہاں موجود ہیں سب سے چھوٹے. اسی طرح سے زرار فرید کا ڈاکٹر سعدیہ نے بتایا کہ وہ کتنا کونا مشق انتھک قسم کے ورکر تھے، وہ اپنے کام سے کس طرح کی ڈیووشن رکھتے تھے. زبیر بلوچ کو میں جانتا ہوں، بہت زیادہ نہیں لیکن ینگ تھا وہ، ماشاءاللہ سے انرجیٹک تھا، کام کرتے ہوئے جوانی میں چلا گیا. ٹھیک بھی اسی طرح سے 92 سے وابستہ تھے اس میڈیا انڈسٹری سے، اور وہ ان کی بھی موت اچانک ہوئی. تو جو ڈاکٹر سعدیہ نے کہا کہ جو لوگ بیمار رہتے ہیں یا جو لوگ ایسے ہیں جن کی ہم کچھ مدد کر سکیں، فاروق فیصل صاحب چونکہ اس پریس کلب کے جو نئے یہاں اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہ ان کے بانیوں میں سے ہیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پلاٹ ڈونیٹ کیا تھا حامد میر نے، اور اس کے کچھ بیچ کے رقم حاصل ہوئی تھی، اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اس رقم کو
کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور پھر اس میں مزید لوگ ڈونیشن دیا کریں گے اور اسی طرح کے وہ بیچارے ضرورت مندوں کے لیے چپکے سے اس کی مدد کی جا سکے گی. اور میرے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کروڑ روپے کے قریب 78 سے کروڑ روپے کے اسی کے بیچ میں وہ پلاٹ سیل ہوا تھا. اگر اس طرح کی کوئی اماؤنٹ موجود ہے رکھی ہوئی ہے تو اس سے سٹارٹ لیا جا سکتا ہے اور اس میں اس کار خیر میں باقی دوست ساتھی بھی اگر اپنا حصہ ڈالیں تو وہ سفید پوش لوگ جو کسی کو اپنی مجبوری بتا بھی نہیں پاتے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. میں ایک دفعہ پھر نواز رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اکٹھ کیا اور اسی طرح کے وہ لوگ جو رشتے سے بندھے ہوئے تھے چلے گئے انہیں یاد رکھا. آپ کا بھی شکریہ. اللہ پاک ان سب کو غریب کے رحمت کرے. آپ میں سے شوکت ستی صاحب ہمارے پران سیکرٹری صاحب کا اور اپنے پرانے ادارے میں ماشاء اللہ سیکرٹری رہ چکے ہیں. ہماری ان کی سروسز جو ہے PTCL میں بھی بہت رہی. پھر آپ ماشاء اللہ ایڈیٹر ہیں اخبار کے. اگر آپ سے گزارش کریں گے دوستوں کے بارے میں اور مصطفیٰ صافی صاحب کے والد صاحب کے بارے میں جو کلمات ادا کرنا چاہیں گے. اور ابھی میں ان کا بڑا بیٹا ہوں. PAPP میں بھی کام کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے سب کچھ روٹین کے مطابق ابھی تھوڑا سا اسٹیبل ہونا اسٹارٹ ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج نواز رضا صاحب جن کو میں جانتا ہوں اور میڈم آپ کو بھی میں جانتا ہوں. والد صاحب کی زندگی ہے کچھ عرصہ پہلے سے ہی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ابھی تک ان کو آپ یاد رکھتے ہیں ایک لائک کولیگز ہونے کے ناطے یا پارٹنرس ہونے کے ناطے آپ لوگوں نے ابھی تک ان کو یاد رکھا. یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے. میں آپ لوگوں کو بہت شکر گزار ہوں. میرا نام ارسلان بختیار ہے. میں ادریس بختیار صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں. اور میں ادریس بختیار صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں. آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ان کو یاد رکھا اور اب بھی ان کے لیے ایک بیٹھک کی. تو میں خاندان کی طرف سے اور سب لوگوں کی طرف سے اس بات کا خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ابھی تک ان کو یاد رکھیں. سادی کمال صاحبہ نے کہا کہ یونین کا مطلب یونٹی یہ ہے کہ ہم ان کے لواحقین ہوں یا ان کی اپنی زندگی میں جو بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو دیکھنا اور ان کی فکر کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو انہوں نے بہت لیٹ کی باتیں کی ہیں. ہم نے اس کو سیٹل کرتے ہیں.